بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دعائے کمیل۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگی کیا اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور ہر شے زیر ہے، اور تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے پر غلبہ حاصل کیا، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیری ذات کے واسطے جو ہر چیز کی فنا کے بعد بھی باقی رہے گی، اور سوال کرتا ہوں تیرے پاکیزہ ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کی اجزائی کو پر کر رکھا ہے، تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے۔ یا نورو، یا قدوسو، اے اولین میں سب سے اول، اے آخرین میں سب سے آخر، اے معبود میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اے معبود میرے وہ تمام گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہو گئی جانے انجانے۔ اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے سے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں۔ تیرے وجود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحمت کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانع اور ہر قسم کے حالات میں نرم ہو رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو، اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہو، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں۔ اے اللہ تیری عظیم سلطنت اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب، تیری قدرت کارگر ہے، اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ میرے اللہ خداون میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہوں کو بخشنے والا ہو، میری برائیوں کو چھپانے والا ہو اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو، لیکن سوائے تیرے کوئی نہیں۔ اے معبود تو پاک ہے اور ساری حمد، ساری خدائی، ساری بڑائی تیرے لیے ہے۔ اپنے نفس پر بے شک میں نے ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرت کی، اور میں نے تیری قدیم یادآوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر ہمیشہ سے بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ میرے مولا کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں کو مجھ سے دور کر دیا، اور کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائی اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی۔ تو نے اے میرے اللہ کہ تیری تمام تعریفیں۔ اے اللہ اس کاریگر میں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا، لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا، دنیا نے دھوکہ بازی سے اور نفس نے جرائم اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بدعملی اور بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے، اور تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت میں کام کیا، غلط کام کیے، برائی کی، ہمیشہ کوتاہی کی، اسی میں میری نادانی، خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی موجود ہے۔ اور اے میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہ اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں سوال کروں کہ میری تکلیف کو دور کر دے۔
اور میرے معاملات پر نظر رکھ۔ میرے معبود اور میرے مولا، تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا، لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہا مانا، اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ سکا۔ اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا، اور وقت نے اس کا ساتھ دیا۔ بس تو نے جو حکم صادر کیا، میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی۔ بس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے کہ تیری حمد بجا لاؤں، اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے، اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی۔ میں عذر خواں اور پشیمان، ہارا ہوا، معافی کا طالب، بخشش کا سوالی، تائب گناہوں کا اقراری، سرنگوں اور اقبال جرم کرتا ہوں، اور جو کچھ مجھ سے ہوا نا، اس سے فرار کی راہ تو ممکن ہی نہیں، نہ کوئی جائے پناہ ہے تیرے سوا۔ بس اپنے معاملے میں اس کی طرف ہی توجہ کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ تم میرا عذر قبول کر لے اور مجھے اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما لے۔ اے معبود، بس میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے۔ اے پروردگار، میرے کمزور جسم پر، نازک جلد پر، باریک ہڈیوں پر رحم کر دے۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش نے کی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے میرے معبود، میرے آقا اور میرے رب، کیا میں یہ سمجھوں کہ تو نے مجھے اپنی آنکھ کا عذاب دے دی، جبکہ تیری توحید کا متعارف ہو، اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے، اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی، میرا ضمیر تیری محبت میں جڑا ہوا ہے۔ اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو بلند تو بالا ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو وسعت والا ہے۔ اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ کاش میں جانتا ہوں، اے میرے آقا، میرے معبود اور میرے مولا، کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا کیا؟ اور ان اعضاء کو جو فرمانبرداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا کیا؟ تیری ذات سے ایسا گمان تو ممکن نہیں، اور نہ یہ تیرے فضل کو مناسب ہے۔ اے کریم، اے غفور پروردگار، دنیا کی مختصر تکلیف اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتاہ ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں جن کی مدت لاتوانی حکامت دائمی ہے، اور ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں میرے اللہ، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے میرے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایہ اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے آقا اور میرے مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں، اور بس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا، اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے معبود، میرے آقا، میرے پروردگار، میرے مولا، میرے سچے رب، تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر ہی کر لوں، تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا، اور مجھے بتا کہ میں تیری آگ کی تپش پر صبر کر ہی لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا، یہ کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میں تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہوں۔ بس قسم ہے تیری عزت کی ہے میرے مولا، سچی قسم ہے کہ اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل ناس کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا، آرزو مندوں کی طرح، اور تیرے سامنے نالہ گروں جیسے مددگار کی متلاشی کیا کرتے ہیں۔ تیرے فراق میں یوں گریا کروں گا کہ جیسے نا امید ہونے والے گریا کرتے ہیں، تو تجھے پکاروں گا، کہاں کہاں ہے تو؟ اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتا ہوں
کہ تو پاک ہے اس سے، اے میرے اللہ اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز کو سنتا ہے جو بے وجہ نافرمانی دوزخ میں ہے، اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے اور اپنا جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے۔ وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدواروں کی طرح، اور اہل توحید کے زبان میں تجھے پکار رہا ہے اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ علم کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے، یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے، یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جبکہ تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے، یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے، یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے۔ اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرا فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان ہو نہیں سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے، نہ یہ توحید پرستوں میں تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے۔ بس میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کا عذاب دے کر حکم نہ دیا، اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو ضرور تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا، جنوں اور انسانوں میں سے، اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور تو بڑی تعریف والا، تو بڑی بزرگی والا ہے۔ تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا کہ وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دونوں برابر نہیں میرے اللہ۔ اے میرے معبود، میں تیری قدرت میں جسے تو نے توانا کیا، اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بخش دے۔ اے میرے معبود، اس شب میں، اس ساعت میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے، وہ تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گئے جانے انجانے، اور وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں، جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کر لی ہیں، اعلان یا پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں یا ظاہر کی ہیں، یا میری بدیاں جس کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا، جنہیں تو نے مقرر کیا کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے، حالانکہ تو نے اپنے رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالا، اور وہ معاف فرما، میرے لیے وافر حصہ قرار دے، اور اس خیر میں جسے تو نے نازل کیا، ہر اس احسان میں جو تو نے کیا، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا، یا رزق میں جسے تو نے وسیع کیا، یا گناہ میں جسے تو نے معاف کیا، یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا، یا رب یا رب یا رب۔ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میرے جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، اے وہ میری تنگی و بیچارگی سے واقف میرے اللہ، میری نداری اور تنگ دستی سے باخبر، یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب کریم، تجھ سے تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسمائی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر دے اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے تمام اعمال و اذکار تیرے حضور ورد قرار پائیں، اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے، اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں، یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب کریم، میرے عزائی کو اپنے حضوری میں قوی اور میرے باطنی ارادوں کو محکم مضبوط بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں، تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں، تاکہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں، تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں، تیری خالص بندوں کی طرف تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کی مان تجھ سے ڈرو، اور تیرے آستانے پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہو۔ اے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر، مجھے اپنے بندہ مومن بنا دے، جو نصیب میں بہتر ہے، جو منزلت میں تیرے قریب ہے، جو تیرے حضور تقرب میں محسوس ہیں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔
بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنے رحمت کے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے۔ میری دعا بخوبی قبول فرما، مجھ پر احسان فرما، میرا گناہ معاف کر دے اور میری خطائیں بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی۔ بس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کرتا ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں بھر لا اور اپنے فضل سے لگی میری امید کو نہ توڑ۔ میرے دشمنوں جو جنوں اور انسانوں سے ہیں، ان کی شر سے میری کفایت کر۔ اے جلد راضی ہونے والے، اے جلد راضی ہونے والے، مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک جو چاہے کرنے والا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا، جس کا ذکر شفا اور عطات تو نگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے اور جس کا ہتھیار گریہ ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، اے عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا، رحمت فرما مجھ سے وہ سلوک کا جس کا تو اہل ہے۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بابرکت آئمہ پر سلام بھیجتا ہے، بہت زیادہ سلام اور تقیات جو ان کی آل میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔